لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ محترم و معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں منجی عالم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں جلد از جلد امام کا ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و اصحاب میں شمار قرار دے۔ جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے امام زمانہ کے متعلق مسلسل کسی نہ کسی سوال، کسی نہ کسی کوسچن کے متعلق رہتا ہے، اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس میں شرکت فرمائیں اور انہوں نے امام زمانہ کے متعلق جو کتابوں میں یا مجلسوں میں محفلوں میں سن رکھا ہے، اگر وہ اس متعلق کچھ علم رکھتے ہیں تو اس میں بہرحال شرکت فرمائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اگر علم کا تبادلہ خیال ہوگا تو یقیناً ہر انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ انسان کسی دوسرے کے لیے علوم اہل بیت علیہم السلام کے منتقل کرنے کا سبب بن جائے۔ تو یقیناً اس چیز کے تحت کہ ہمارے ذریعے سے کوئی امام مہدی کے متعلق جو ہے وہ علم رکھے اور ان کے متعلق جو ہے علوم سے فیضیاب ہو، یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں، اگر آپ نے اعلان بھی مشاہدہ کیا ہوگا، تو اس بار کا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا خاص لطف و کرم کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب جہاں تک ہے کہ ہم کس طریقے سے امام زمانہ کا خاص لطف و کرم حاصل کر سکتے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام کی ذات کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، باعث لطف و کرم بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی ذات مبارکہ عالمین کے لیے باعث رحمت نہ ہوتی تو کب کا ہم پر عذاب نازل ہو گیا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم نے گزشتہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب کبھی قوموں نے سرکشی کی ہے اور خداوند عالم کی نافرمانی کی ہے، انبیاء پر مصائب ڈھائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے سرپیچی کی ہے، تو ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کا عذاب جو ہے ان پر نازل کیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ انبیاء ما سبق کی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کا عذاب نازل کیا ہے، اور کس طرح وجہ سے عذاب نازل کیا ہے، تو آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ کوئی ایسی ہے کہ جو اپنے نبی کو ستایا کرتی تھی، کوئی امت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پرواہ نہ کیا کرتی تھی، اس کی رعایت نہ کرتی تھی۔ بعض امتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی نعمتیں تھیں، جیسے ناقہ صالح، اس کو پے کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ کوئی ایسی قوم ہے کہ جو لواط وغیرہ کو عام کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ کوئی ایسی قوم ہے جو اپنی نبی کو سرکشی کر رہی تھی، نبی کو قتل کر رہی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ تاریخ انبیاء ما سبق کو اٹھا کر دیکھ لیجئے اور ان کی امتوں کا مشاہدہ کیجئے، مطالعہ کیجئے، تو آپ کو یہ بات کثرت سے مل جائے گی کہ گزشتہ انبیاء کی امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور جو عذاب نازل کرنے کا جو سبب ہے، جو واقعہ ہے، جو عذاب نازل کرنے کا پروردگار عالم کی طرف سے سبب بنا، وہ سارے گناہ وہ ہیں کہ جو عام طور سے آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ ان گناہوں کو عام نہیں کر رہا ہے، ان گناہوں کو انجام نہیں دے رہا ہے، اس وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ میں اصل میں اس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام زمانہ کا لطف و کرم کیا ہے۔ تو پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ امام زمانہ اجل فرجہ شریف کا ایک لطف و کرم وہ ہے کہ جو عام ہے، یعنی جو سب کو شامل حال ہے۔ ہماری گفتگو اس پر نہیں ہے، ہماری گفتگو اس بات پر ہے کہ امام زمانہ اجل فرجہ شریف کا خاص لطف و کرم کیسے حاصل کریں۔ تو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ امام زمانہ کے عام لطف کی جہاں تک بات ہے، عام کرم کی بات ہے، تو اس سے تو پوری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ میں آخر میں پیش کر رہا ہوں کہ انبیاء ما سبق کی امتوں کے اوپر جن جن گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، وہ گناہ آج امت پیغمبر انجام دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ پیغمبر سے خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے نبی، جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اب رہا سوال یہ کہ چلیں اس بات کو قبول کر لیتے کہ زمانہ پیغمبر میں جو لوگ گناہ انجام دیا کرتے تھے اور ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ چونکہ پیغمبر کی ذات رحمت تھی، پیغمبر کی ذات تھی کہ جو عذاب کو روکے ہوئے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں، اس لیے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ لیکن آج جو طرح طرح کے عذاب کے باوجود، جو طرح طرح کے گناہوں کے باوجود، معصیتوں کے باوجود خداوند عالم کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بس ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اسلام کی نیابت میں پیغمبر اسلام ہی کا ایک حقیقی جانشین یعنی امام زمانہ کی شکل میں آج پردہ غیبت میں ہے، کہ جس کے لطف و کرم کی وجہ سے، جس کی رحمت کی وجہ سے خداوند عالم اپنے بندوں پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے۔ ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ انبیاء ما سبق نے کہ امت نے اور ان کے ماننے والوں نے جو گناہ انجام دیا تھا، آج کی امت وہ گناہ انجام نہیں دے رہی ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ گناہوں میں لوگ ملوث ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند عالم ان پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے امام زمانہ کی ذات کو باعث رحمت بنا رکھا ہے ہم لوگوں کے لیے، باعث برکت ہے، لطف و خاص ہے۔ تو یہ وہ عام لطف و خاص ہے، یہ وہ عام لطف ہے کہ جو پوری دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے، اور پوری دنیا پر خداوند عالم جو اپنا عذاب نازل نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا جو سوال ہے وہ یہ کہ ہم ایسے کون سے اعمال انجام دیں کہ جن کے ذریعے سے ہم امام زمانہ اجل فرجہ شریف کی خاص لطف و کرم کا حامل بنے، امام زمانہ کے خاص لطف و کرم ہمارے شامل حال رہے۔ وہ کون سے امور ہیں کہ جنہیں انجام دینے سے امام زمانہ کا خاص لطف و کرم ہمیں حاصل ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، اگر اس سوال کا جب میں مختصراً جواب دوں تو میں یہ دے سکتا ہوں کہ دیکھیں، وہ تمام چیزیں، سنیے گا، وہ تمام چیزیں کہ جو خداوند عالم کی رضایت کا سبب بنتی ہیں، وہی چیزیں امام زمانہ کی رضایت کا بھی سبب بنتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے قرآن نے ارشاد کیا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی اہل بیت علیہم السلام چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ تمام اعمال، وہ تمام چیزیں کہ جو خداوند عالم کی رضایت کا سبب بنتی ہیں، وہی تمام اعمال امام زمانہ کی رضایت و خوشنودی کا سبب بنیں گی۔ چنانچہ اگر ہم وہ تمام امور کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضایت کا سبب بنتی ہے، اگر ہم اسے انجام دیں گے تو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اور امام زمانہ کا خاص لطف و کرم اور ان کی خوشنودی بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو اس سوال کا اگر میں مختصراً جواب دوں تو یہ دے سکتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں کہ جس سے رضا پروردگار عالم بندے کے شامل حال ہوتی ہے، مومن کے شامل حال ہوتی ہے، انہی تمام چیزوں سے امام زمانہ کی خوشنودی بھی شامل حال رہے گی۔ تو یہ ایک مختصر سا اس سوال کا جواب ہے۔ انشاءاللہ کہ ہم اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی انجام دہی سے امام زمانہ کا خاص لطف و کرم ہمارے شامل حال رہے گا۔ یہاں تک اگر آپ اس سوال کو سمجھ گئے اور اس کی توضیح کو سمجھ گئے تو آپ اس بات کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ امام زمانہ کا جو لطف و کرم ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کی ہیں۔ ایک عام لطف و کرم ہے اور ایک خاص لطف و کرم ہے۔ اور جہاں تک عام لطف و کرم کی بات ہے تو اس سے پوری دنیا فیض اٹھا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ دھنس جائے گی۔ تو آج زمین کا اپنے حال پر باقی رہنا اور اس نظام کا اپنے حال پر باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حجت خدا ہے کہ جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے یہ نظام کون باقی ہے اور زمین اپنے حال پر باقی ہے۔
تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امام زمانہ کے عام فیض و کرم کی جہاں تک بات ہے اس سے پوری دنیا ہی جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن جہاں تک خاص لطف و کرم کی بات ہے تو میں نے آخر میں عرض کیا، اور انشاءاللہ مزید اس کے متعلق جو ہے وہ ذکر کرتا رہوں گا۔ تو جیسا کہ آپ حضرات مشاہدہ کیا اور اس بات کو ملاحظہ کیا کہ امام زمانہ عجلہ فرجہ شریف کا جو خاص لطف و خاص کرم ہے یہ کس طریقے سے ایک بندہ مومن حاصل کر سکتا ہے، انشاءاللہ کہ اس کے متعلق جو ہے وہ آپ بھی شرکت فرمائیں گے۔ اور خلاصے کے طور پر اگر میں آخر میں عرض کروں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تمام چیزیں کہ جو رضایت خداوند عالم کا سبب بنتی ہیں وہی چیزیں امام زمانہ کی رضایت کا بھی سبب بنتی ہیں، مگر روایتوں کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو پیش کیا جا سکتا ہے اس سوال کے جواب میں کہ امام زمانہ کا خاص لطف و کرم کیسے حاصل کریں ہم، تو یقیناً انشاءاللہ کہ اس کے متعلق جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج کے پروگرام میں ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا خاص لطف و کرم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کا خاص لطف و کرم کیسے حاصل کریں۔ یا اللہ۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم صاحب۔ علیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے ہماری؟ یا اللہ۔ جی آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے صاحب، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، اصل میں آج جو ہے ہمارا پروگرام اس میں سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کا خاص لطف و کرم کیسے حاصل کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بے شک امام زمانہ اسلام کے مولا کے لطف و کرم کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو واجبات پہ انجام دینا چاہیے، اور اول وقت جو بھی مومن مومنات ہیں جو اول وقت نماز دل سے پڑھیں گے، اپنے والدین کا احترام کرنا، دعا عہد کر کے خود امام زمانہ اسلام کی سلامتی کے لیے اور امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جی یا اللہ۔ السلام علیکم۔ ہر احکامات میں بے حد ضروری ہے۔ جی بالکل بالکل، سلامت رہے۔ ہیلو۔ یا اللہ، آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی موسم۔ جی جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ ہمیں امام زمانہ کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے نمازیں پڑھنی چاہیے، یعنی یہ وہ امور ہیں کہ جن سے امام زمانہ کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ اتصالات تھوڑی سی نیٹ ورک کی جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آواز صاف نہیں آ پائی میری اب تک۔ اور اب مزید اگر آپ کچھ ذکر کرنا چاہیں۔ یا اللہ۔ بہرحال یہ ان سے ہمارا اتصال جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، انشاءاللہ کہ ہم مزید اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کے خدمت پیش کریں گے۔ اور جیسا کہ اس بات کو عرض کیا گیا کہ انہوں نے بھی عرض کیا کہ ہمیں امام زمانہ کے لیے دعا کرنی چاہیے اور تقوی و پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے۔ یقین اگر انسان جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری کا سے کام نہیں لے گا تو یقیناً وہ امام زمانہ کے ساتھیوں میں اور امام زمانہ کے اصحاب میں سے نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔ یا اللہ۔
تو جیسا کہ آخر میں عرض کیا گیا کہ اگر ہم تقوی و پرہیزگاری سے کام لیں تو ہمارا شمار امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ وہ بات ہے کہ جس کی طرف میں عرض کروں کہ روایتوں میں بھی وارد ہوئی ہے یہ بات۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع وحسن الاخلاق۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، سنیے گا کہ وہ کون سے، ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو امام زمانہ کے خوشنودی کا باعث بنتے ہیں، ان کے خاص لطف و کرم کا باعث بنتے ہیں۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اصحاب امام زمانہ میں سے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا شمار امام زمانہ کے ساتھیوں میں سے قرار دے، اللہ تعالیٰ اس کے اصحاب امام قائم میں سے قرار دے، تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں فلینتظر، سب سے پہلا عمل ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرے۔ دوسری بات امام فرماتے ہیں ولیعمل بالورع، اور نیک اعمال کو انجام دے تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ۔ سنیے گا، یہ بہت اہم چیز ہے کہ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اعمال کو انجام دینا۔ اور تیسری چیز وحسن الاخلاق، کہ حسن اخلاق کا جو ہے وہ خیال رکھے۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ جو اصحاب امام زمانہ میں سے ہمیں قرار دے سکتی ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس کے متعلق جو گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج جو ہمارا پروگرام اس میں سوال ہے کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا خاص لطف و کرم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہرحال ان سے بھی ہمارا جو ہے وہ اتصال ٹوٹ رہا ہے۔ مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ کہ ہم اس مرحلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور شاید کہ آج جو ہے وہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے نیٹ ورک میں مشکل ہو رہی ہے۔ تو خیر، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہمارا آج جو سوال ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا خاص لطف و کرم کیسے حاصل کریں، اگر اس کے متعلق آپ کچھ ذکر کرنا چاہیں۔ جی، بہت شکریہ، آپ نے اس بہترین جواب کے لیے آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ جی بالکل، سلامت رہیں، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ میں ثاقب عرض کر رہا ہوں، جی کراچی پاکستان سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ در اہل بیت کا ایک ادنا سا شاعر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے سوال کا جواب میری دانش میں کچھ اس طرح سے ممکن ہے جی کہ دور غیبت میں جی حضرت صاحب الزمان کا لطف و کرم جی ہمیں اسی صورت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم زندگی اس طرز پہ گزاریں کہ جو امام زمان چاہتے ہیں، ماشاءاللہ، اور امام زمان وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جب ہم زندگی امام زمان کی طرز پہ گزاریں گے، اسی سے ہمیں معاشرتی زندگی کی تعمیر کا موقع مل سکے گا۔ بالکل بالکل۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرے کی تعمیر ہی دراصل خدائی مقصد ہے، کہ جس کو امام زمانہ انشاءاللہ پورا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے ناظرین ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کا خاص لطف و کرم ہمارے شامل حال رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ جو امام زمانہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امام زمانہ ویسی ہی زندگی گزارنا ہم سے چاہتے ہیں کہ جو زندگی خداوند عالم چاہتا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کی شان یہ کہہ کر بیان کی کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اہل بیت وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور اس طرح کی باتیں میں نے بھی جیسا کہ ابتدا میں آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں امام زمانہ کا خاص لطف و کرم اس طریقے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ اگر ہم وہ زندگی گزاریں کہ جو خداوند عالم ہم سے چاہتا ہے، یعنی رضا الہی میں ہی رضا امام زمانہ ہے، خوشنودی الہی میں ہی خوشنودی امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ کی رضایت اللہ تعالیٰ کی رضایت میں، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو یقیناً ہمارا امام بھی ہم سے راضی ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہرحال آواز جو ہے وہ مجھ تک نہیں آ رہی ہے، تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ بات یہ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کن
امور کو، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کو انجام دیتے ہیں تو امام زمانہ اجل فرج الشریف کا خاص لطف و کرم ہمارے شامل حال رہے گا۔ سلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج کے پروگرام میں ہمارا سوال ہے کہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آج ہمارا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کا خاص لطف و کرم کیسے حاصل کریں، یعنی وہ کون سے امور ہیں کہ جو انجام دیں تو امام زمانہ ہم سے راضی ہو اعوذ جائیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کے مطابق جیسے کہ ہم کیسے امام زمانہ کو لطف و کرم حاصل کرتے ہیں، جی جی بالکل یہی سوال۔ دیکھیں کہ جیسے کہ ہم قرب کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ قرب ایسے کہ جیسے ہم پروردگار سے عبادت کرتے ہیں تو پروردگار کے نزدیک ہوتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، یعنی ہماری روحانیت جتنی بیدار ہوگی، ہمارا شعور جتنا بیدار ہوگا تو ہم امام زمانہ سے بھی لطف و کرم حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل اگر ہماری روحانیت بیدار نہیں ہے اور ہم امام کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ جب صحیح۔ ہم عبادت خداوندی بھی نہیں کرتے اور پھر ہم حقوق اعلی بہت ادا نہیں کرتے تو ہم قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا آپ پاک صاف کرنا ہے اور پھر ہم نے خدا کے قرب کے ساتھ آل محمد کا قرب کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے جی ہدیہ برحق بنا کر بھیجا ہے، ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ وسیلے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر ہم اس سیڑھی پہ ایسے بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ ہم ڈائریکٹ پہنچ جائیں کسی منزل پہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے ان کی معرفت ضروری ہے، ان کا قرب ضروری ہے، ان کے ذریعے ہم نے اس کو پہچانا ہے تو پھر اس تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری معرفت ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ہمارا ان حالات میں جب امام غیبت کے پردے میں ہیں تو غیبت ایک کبرا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے صبح جب اٹھتے ہیں دعائے عہد پڑھتے ہیں تو جتنی بھی زیارات امام زمانہ سے منسوب ہیں ہم وہ پڑھیں، ہم وہ عبادت کریں۔ پورے 24 گھنٹوں میں سے نا اگر ایک بندہ بھی 1 گھنٹہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اکیلے تنہا بیٹھے، پہلے سوچے کہ میں کیا ہوں، جی یعنی اپنا وہ ایک امتحان لے کہ میں نے کہاں غلطیاں کی ہیں کہاں نہیں کی، اب دوبارہ نہیں کرنی۔ پھر وہ بندہ امام زمانہ علیہ السلام سے جو ہے توسل کرے، پھر ان کے قرب کے لیے وہ دعائیں پڑھے، نماز پڑھے، تو ان سے ان کی محبت کے لیے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، خالص ہو کے کرتا ہوں، تو اس وقت آپ امام زمانہ کا لطف و کرم حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے علماء جناب سید ابن طاؤس اور جناب سید علامہ مہدی بحر العلوم جو امام زمانہ کے سامنے بیٹھ کے ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور وہ بھی تو لطف و کرم حاصل کرتے تھے نا، امام کی زیارت کرتے تھے، شرف حاصل تھا ان کو۔ تو اسی طرح جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہر بندہ کہے گا میں نے فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھا، میں فلاں جگہ ان سے ملا، تو لطف و کرم تبھی آپ معرفت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ قرب خداوندی کے ساتھ ساتھ قرب آل محمد تبھی حاصل ہوتا ہے جب ان سے آپ مخلص ہوں گے، اخلاص ہوگا آپ کے اندر تب، ورنہ اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا آپ جو ہے ان کے لیے وقف کریں، اگر سارا دن نہیں کر سکتے تو 1 گھنٹہ لازمی ان کو دیں اور ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ جو ہے مخلص ہو جائیں، تو تبھی ہم امام، کیونکہ یہ وہ مولا ہے جب آئے گا تو ایک بندہ اگر بیٹھا ہے عراق میں اور ایک بیٹھا ہے پاکستان میں تو وہ آمنے سامنے آ کے بات کرے گا، یعنی اتنے فضائل ہیں اس مولا کے اور اس کی رایا کے۔ تو انہیں چاہیے، ہر بندے کو چاہیے مجھ سمیت کے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے 1 گھنٹہ نکالیں اور اپنے وقت کے امام کا قرب حاصل کریں، تبھی ہم کر سکتے ہیں جب اپنے امام سے مخلص ہوں گے، اخلاص ہوگا تو تبھی، نہیں۔ جزاکم اللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی شرکت ہے، خدا سلامت رکھے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے بہت ساری باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ ہم کن کن طریقوں سے امام زمانہ کا خاص لطف و کرم حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے اعمال میں اخلاص کو جگہ دیں، یعنی خلوص کے ساتھ عمل انجام دیں، اس لیے کہ جن چیزوں میں خلوص ہوتا ہے وہی خدا بند عالم تک پہنچا کرتا ہے، اور اگر کسی چیز میں کسی کام میں خلوص نہ ہو تو وہ چاہے کتنی ہی زیادہ کثرت کے ساتھ کیوں نہ ہو
خداوند عالم اسے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ ریاکاری کے اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنے اعمال کو خلوص کے ساتھ انجام دینا چاہیے، عبادتوں کو زیادہ زیادہ کرنا چاہیے، اور ایک بہت اچھی بات جو عرض کی وہ یہ کہ ہم امام زمانہ کا قرب اس طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم امام زمانہ کے لیے اپنا کچھ ٹائم نکالیں، اپنا کچھ وقت نکالیں جو مخصوص ہو امام زمانہ کے حوالے سے، یعنی ان میں ہم امام زمانہ سے مربوط جو زیارتیں ہیں وہ پڑھیں، جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں، خود اپنے آپ کا اپنا ایک رابطہ امام زمانہ سے قرار دیں، تو بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے عرض کی۔ اور انسان چاہے تو ان امور کو انجام دے سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یقیناً امام زمانہ کے اصحاب میں سے اور ان کے چاہنے والوں میں سے ہمارا شمار کر دے گا۔ تو آپ جیسا کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو محل کلام ہے، جو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کے اوپر کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو انجام دینے سے ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا خاص لطف و کرم حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جہاں تک عام لطف و کرم کی بات ہے وہ تو پوری دنیا کے شامل حال ہے، ذرہ ذرہ امام زمانہ کے وجود کے فیض سے فیضیاب ہو رہا ہے، عام فیض کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام لطف و کرم کی بات نہیں ہو رہی ہے، خاص لطف و کرم کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے متعلق میں نے جیسا کہ چھٹے امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت پیش کی کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اصحاب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف میں سے ہو تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے 3 کام کرنا چاہیے۔ ینتظر، اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے، اور انتظار بھی کیسا؟ انتظار بھی وہ انتظار کے جو حقیقی انتظار ہو، یہ نہ ہو کہ فقط جو ہے وہ اپنے زبانی انتظار کرے، بس جب مصلی پہ آئے تو اللہم عجل ولیک الفرج کا ورد کر دے، اور بقیہ امور میں اپنے حلال و حرام میں اور اپنے امور میں وہ امام زمانہ سے غافل ہو، اور اس طریقے سے اپنے اعمال کو انجام دے کہ گویا کہ وہ اس امام کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے۔ نہیں عزیزوں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل انجام دیں تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، ایک شیعہ کا یہ عقیدہ ضرور ہونا چاہیے کہ ذات پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک امام کو بنا رکھا ہے کہ جو امام ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ تو جیسا میں نے عرض کیا، اور یہ بات بہت اچھی تھی، اس کی میں مزید تائید جو آپ کو کروں کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، جیسا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ کچھ خاص وقت امام زمانہ کے لیے نکالیں، تو اس خاص وقت نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو زیارتیں، جو دعائیں امام زمانہ کے لیے ہیں ان وقت میں ہم امام زمانہ کے متعلق ان دعاؤں کو پڑھیں۔ تو اس کے متعلق علماء بیان فرماتے ہیں، علماء عرفان بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں تبدیلیاں چاہتا ہے، سنیے گا بہت اہم بات ہے یہ، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی تبدیل ہو، آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں ان کے ساتھ ساری بہرحال ایک اتصال انشاءاللہ اس کو پھر کنٹینیو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے امور ہیں، کن چیزوں سے امام کا لطف و کرم کس طرح حاصل کرنا چاہیے؟ جی بالکل بالکل یہی سوال ہے ہمارا، جزاکم اللہ۔ آج کا آپ کا سوال ہے کہ ہمیں اپنے امام کا لطف و کرم کس طرح حاصل کرنا چاہیے۔ جی ہمیں اپنے امام کے لطف و کرم حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کا انجام دینے چاہیے جس سے ہم اپنے امام کے قریب ہو سکیں۔ جیسے کہ انسان نماز پڑھتا ہے خدا کے قریب ہونے کے لیے، دعا مانگتا ہے، رب کریم سے استغاثہ کرتا ہے قریب ہونے کے لیے، اسی طرح ہم لوگ امام سے قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک نماز ہے، نماز امام زمانہ، جی وہ ہمیں ہر حالت میں پڑھنی چاہیے، اس سے امام کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا، ہم اپنے امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے امام کے نزدیک ہو سکے۔ اول وقت میں نماز پڑھنا امام کا قرب حاصل کرنے کے برابر ہے۔ دعائے نطبہ پڑھنا امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ امام منتظر ہے کہ ہم امام کو یاد کریں، امام کے لیے گریہ وزاری کریں، امام زمانہ کے لیے وہ عمل کریں جو امام چاہتے ہیں۔ اور ہمیں امام زمانہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیانتداری، ایمانداری، اگر ایک بینکر ہے، بینک میں کام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کام کرے جسے وقت کا امام راضی ہو اور امام کا قرب حاصل کرے۔ ایک وکیل ہے تو وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے ایسے کام کرے کہ اس کو امام کا قرب حاصل ہو۔ ایک ٹیچر ہے تو بچوں کو اس طرح تعلیم دے کہ امام کا قرب حاصل کرے۔ ہر ایک شعبے میں، ہر ایک چیز میں اپنے امام کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے ذہن میں رہے کہ بہرحال امام موجود ہیں اور وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ بابصیرت ہونا چاہیے، ہمیں مذہبی طور پر بابصیرت ہونا چاہیے، ہمیں ہر اعتبار سے امام کے لیے خود کو
आमादा करना चाहिए और इमाम का कुर्ब हासिल करना चाहिए। हमारा उठना बैठना खाना पीना अपने वक्त के इमाम के लिए होना चाहिए। हमें हर लिहाज से अपने वक्त के इमाम ज़माना से खुद को मुंसलिक करना चाहिए। उनका कुर्ब हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके किस तरह है वो इमाम के तर्ज पे करेंगे, तब हम इमाम का कुर्ब हासिल कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आपके घर के साथ एक यतीम बच्चा है, आप उस यतीम बच्चे की कफालत इस लिहाज से करें कि आपके वक्त के इमाम का कुर्ब हासिल कर सके। अगर एक टीचर है तो वो स्कूल में पढ़ा रही है तो उसका पढ़ाने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि वो इमाम का कुर्ब हासिल करे, कि मेरा ये पढ़ाने का तरीका इमाम ज़माना के करीब हूँ, ताकि मैं बच्चों को इस तरह तरबियत करूं कि मैं इमाम ज़माने का कुर्ब हासिल कर सकूं। एक औरत है घर में, अगर वो काम करती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अपने बच्चों की तरबियत करती है, तो उसका नजरिया फकत इमाम ज़माना का कुर्ब हासिल करना हो के तौर पर होना चाहिए। हम खुद को इमाम के नजदीक करेंगे तो तब इमाम का कुर्ब हासिल कर सकेंगे। जी बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें आपने पेश की। और जैसा कि सामीन ने भी इस बात को समाअत फरमाया कि बहुत सारी बातें जिससे अब इन्होंने इशारा किया, कहने का मकसद अगर इनकी बातों का खुलासा ज़िक्र किया जाए तो ये बयान किया जा सकता है कि हमें ज़िंदगी के तमाम कामों में जो हम उमूर अंजाम देते हैं, बहरहाल इमाम ज़माना को हाजिर व नाजिर समझना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हम बस ज़ुबानी तौर पर जो है वो इमाम के वजूद के कायल हों और हमारे आमाल में गोया कि इमाम ज़माना की कोई रमक ना पाई जाए, नहीं, बल्कि हमारे आमाल व किरदार में इस बात का सबूत होना चाहिए कि वाकई हम किसी के मुंतज़िर हैं और कोई हमारे आमाल को देख रहा है। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। सब क्या सवाल है? जी, आज का सवाल ये है कि वो कौन से उमूर हैं कि जिनसे अल्लाह इमाम ज़माना का ख़ास लुत्फ़ व करम हासिल होता है। हम ऐसा क्या करें कि जिनसे इमाम ज़माना का ख़ास लुत्फ़ व करम हमारे शामिल हाल हो। शायद कि आवाज़ हमारी जो है वो नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से मैं दोहराऊं कि वो कौन से काम हैं कि जिनके करने से इमाम ज़माना का ख़ास लुत्फ़ व करम हमें हासिल होगा, इसके मुतालिक अगर आप कुछ पेश करना चाहें। बहरहाल हमारी आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि हमें इमाम ज़माना अजल्ला फ़रजो शरीफ का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, उनका लुत्फ़ हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इमाम ज़माना को शामिल रखें। अच्छा, किस तरीके से शामिल रखें? इस तरीके से शामिल रखें जैसा कि अर्ज़ किया गया कि हम हर काम को इसलिए अंजाम दें कि हमारा मौला हमसे राज़ी हो जाए, हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हम किसी भी काम को, कहते हैं ना कि देखें वो इबादत की जो है वो दो किस्में उलमा ने ज़िक्र की हैं कि बाज़ इबादत वो होती हैं कि जो तवस्सुली होती हैं और बाज़ इबादतें होती हैं कि जो तवस्सुली नहीं होती बल्कि ताअब्बुदी होती हैं। अच्छा, ताअब्बुदी और तवस्सुली में क्या फ़र्क है? तो बहरहाल ताअब्बुदी उस इबादत कहते हैं जिसमें क़ुर्बतन इल्लाह की नियत शर्त होती है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हमारे ये अमाल कि हम अगर इनमें नियत ना करें, अल्लाह ताला के क़ुर्ब के लिए अंजाम ना दें, तो इन अमाल को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। और तवस्सुली उन अमाल को कहते हैं कि जिनमें नियत की शर्त नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर भी उलमा बयान फरमाते हैं कि हत्ता वो उमूर, वो काम भी कि जिनमें नियत की शर्त नहीं है, जिसमें क़ुर्बतन इल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं है, मगर उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर उस काम को भी इंसान करते वक्त अल्लाह ताला के क़ुर्ब की नियत कर ले तो अल्लाह ताला उस पर उसको सवाब देगा। मिसाल के तौर पर कपड़ा धोना, हमारे जो कपड़े रोज़ाना मैले होते हैं, गंदे होते हैं, अगर उसको धोना तो उसमें नियत की शर्त नहीं है, लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं अगर उसको भी इंसान इसलिए कि कपड़ा धोए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, तो यकीनन अल्लाह ताला उस पर भी अजर जो इंसान को अता करेगा, उसको सवाब मिलेगा। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि हम जो आमाल अंजाम देते हैं, जो उमूर अंजाम देते हैं, अगर हम उन उमूर को इसलिए अंजाम दें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमारे इमाम हमसे राज़ी हो जाए, और गलत चीज़ों से, जो बुराइयां हैं, गुनाह हैं, हम उनसे इसलिए परहेज़ करें कि कहीं इससे अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, कहीं ये इमाम के गज़ब का सबब ना बने, तो यकीनन इससे बड़ी और सादत जो है वो नहीं हो सकती कि इंसान अपने वाजिबात को, मुस्तहब्बात को इसलिए अंजाम दे कि इससे अल्लाह और इमाम राज़ी हो जाएं, और मुहर्रमात व मकरूहात को इसलिए तर्क करे कि इससे अल्लाह ताला और इमाम कहीं नाराज़ ना हो जाएं, तो इससे बड़ी और सादत नहीं हो सकती। तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान अपने
روزمرہ کے اعمال میں، روزمرہ کی زندگی میں امام زمانہ کو فراموش نہ کرے۔ بہت اچھی بات ہے اور کہ الحمدللہ آپ نے بہت اچھی شرکت کی اور بہت اچھی باتیں انہوں نے عرض کی۔ آئیے پھر سے ہم اس حدیث پہ پلٹتے ہیں کہ جس میں چھٹے امام نے ہم لوگوں کے لیے ایک نسخہ بیان فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سب جو ہے کیا ہے اس بات کو چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہو تو خدا بند عالم ہمارا شمار امام زمانہ کے ساتھ کرے، اور ہم دن و رات جو ہے وہ شب و روز یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، ہے نا۔ تو یہ ہم کس طریقے سے امام کے چاہنے والوں میں، امام کے ناصرین میں، امام کے مددگاروں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے، اس کے لیے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اصحاب امام زمانہ میں سے ہو تو اسے 3 کام کرنا چاہیے۔ فلینتظر، خلوص کے ساتھ امام زمانہ کا انتظار کرے۔ دوسری بات ولیعمل بالورع، اور اعمال صالحہ انجام دے لیکن تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دے، وحسن الاخلاق، اور حسن اخلاق کی جو ہے وہ رعایت کرے۔ یہ 3 کام ہے کہ اگر انسان اس کو انجام دیتا ہے تو یقیناً اصحاب امام زمانہ میں سے ہوگا۔ سلام علیکم یا اللہ، سلام علیکم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرحال وہ آواز نہیں آ پا رہی ہے تو انشاءاللہ کہ ہم اپنی بات کو پھر سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ 3 کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اصحاب امام زمانہ میں سے ہوگا۔ اب اگر آپ ان 3 چیزوں پر توجہ دیں، سب سے پہلی چیز امام نے کیا ذکر کی کہ فلینتظر، کہ اسے چاہیے کہ وہ امام زمانہ کا انتظار کرے۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ دنیا کے کسی بھی شیعہ سے مخاطب کر کے اسے پوچھیے کہ کیا تم امام زمانہ کے منتظر ہو، امام زمانہ کا انتظار کرتے ہو یا نہیں کرتے، تو یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہوگا۔ اگر وہ شیعہ ہے، اثنا عشری ہے، تو وہ یقیناً یہ بات قبول کرے گا کہ ہاں وہ منتظر ہے۔ لیکن ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا ایک بار سوچیں کہ کیا واقعی ہم وہ جو حق انتظار ہے، وہ جو حق انتظار ہے اور وہ کہ جسے افضل اعمال امتی کہا گیا ہے، کیا ہم واقعی طور پر وہ انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سلام علیکم یا اللہ، سلام علیکم۔ بہرحال آواز جو ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو ہم اپنی بات کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ امام نے جس چیز کی طرف دعوت دی ہے ہمیں، وہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انتظار کریں۔ تو اور انتظار خود ایک عبادت ہے، انتظار خود ایک عبادت ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کی عظیم ترین اعمال میں سے، افضل ترین اعمال میں سے کیا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کا انسان انتظار کرے۔ تو آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ کیا واقعی وہ جو حق انتظار ہے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر چینجنگ لائیں، اپنے اندر تبدیلیاں لائیں اور اس طریقے سے انتظار کریں کہ جو انتظار کا حق ہے۔ یعنی واقعی آج عالم تو یہ ہے کہ ایک معمولی سا مہمان جو ہمارے گھر پہ آنے والا ہوتا ہے، ہم اس کا انتظار کہیں زیادہ شوق سے کرتے ہیں بنسبت امام زمانہ کے۔ تو یقیناً اگر جہاں تک یہ انتظار فقط لفاظی ہے اور زبان تک رہ جانے والی بات ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہی انتظار جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا کہ جو انتظار حقیقی ہے، اور حقیقی منتظر کی علامتیں روایتوں میں بیان کی گئی ہیں اور اس کی تعریفیں بہرحال بہت ساری بیان کی گئی ہیں۔ دوسری بات کہ جس کی طرف امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحاب امام قائم میں سے ہونے کے لیے، وہ یہ ہے ولیعمل بالورع، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اصحاب امام زمانہ میں سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اعمال کو انجام دے، نیک عمل کرے۔ یقیناً اگر اس حوالے سے بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا دامن جو ہے وہ اس سے خالی ہے، ہم اعمال صالحہ انجام دینے میں پیچھے ہیں، بلکہ ہمارا تو حال اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم فقط اپنے واجبات ہی کی ادائیگی کو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے بہت ساری جو ہے وہ نیک عمل انجام دیتے، اور واجبات کی ادائیگی میں بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے تو فقط کیا ہے، فقط یہ کہ ہم واجب سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، جو 17 رکعت ہم پر اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہیں، بس وہ ہم نے واجب ادا کر دیا۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ فقط جو ہے کیا ہے واجب نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ابھی جن لوگوں نے کال کی تھی ان میں سے کسی نے اشارہ بھی کیا تھا، وہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں،
ہمیں چاہیے کہ وہ اعمال، وہ امور کہ جو ائمہ معصومین اپنی حیات میں جس پر توجہ دیا کرتے تھے، جس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو پکارا کرتے تھے، لوگوں کو بلایا کرتے تھے، ہم ان امور کو انجام دیں۔ آپ دیکھیں کہ امام یہی مسجد کوفہ چونکہ مولائے کائنات کا یہاں پر گھر ہے، مولائے کائنات کو یہاں پہ ضربت لگی ہے، خود مولائے کائنات ہیں کہ جب اس دنیا سے جانے لگے ہیں تو وصیت کر رہے ہیں اللہ اللہ فی جیرانکم، کہ میرے بعد اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اللہ اللہ فی القرآن، میرے بعد قرآن مجید کا خیال رکھنا، اللہ اللہ فی الایتام، تمہیں خدا کا واسطہ یتیموں کا خیال رکھنا۔ یہ سارے امور ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان کی طرف ہمیں پکارا ہے، ہمیں بلایا ہے، ہمیں دعوت دی ہے۔ اور یہ نہیں کہ فقط دعوت دی نہیں، بلکہ معصومین جب تک معصومین نے زندگی گزاری ہے، راتوں کو جاگ کر، لوگوں سے چھپ کر معصومین یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب امام زمانہ میں سے ہوں، ہم اصحاب اہل بیت علیہ السلام میں سے ہوں، تو یقیناً اصحاب اہل بیت اور اصحاب امام زمانہ کی جو نشانیاں ہیں، جو علامتیں ہیں، اسے چاہیے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ امام صادق فرماتے ہیں وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، اسے چاہیے کہ تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ جو ہے وہ اعمال کو انجام دے۔ اور دیکھیں تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ اعمال کا انجام دینا اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان لاکھ نماز پڑھے، آپ جو ہے وہ بخوبی اس حدیث کو اکثر مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی بغض مولائے کائنات، بغض علی اپنے دل میں لیے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حالت روزہ میں اگر مر بھی جاتا ہے تو خدا بند عالم اسے اوندھے منہ جو ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک امام المتقین کی محبت انسان کے دل میں نہ ہو، انسان کو نیک عمل انجام دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، اور اعمال اگر انجام دیتے ہیں تو تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید میں اعلان کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقط اور فقط، انما کے حصر ہے، اللہ تعالیٰ فقط متقین اور پرہیزگار لوگوں کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں ڈوبے رہیں، گناہ بھی انجام دیتے ہیں اور ہماری عبادتیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو نہیں، یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط اور فقط متقین اور پرہیزگار لوگوں کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو دوسری بات جس طرح چھٹے امام نے ارشاد فرمایا وہ کیا؟ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، اسے چاہیے کہ ورع کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ جو ہے وہ نیک اعمال کو انجام دے۔ آج دیکھیں، آج ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو فقط یہ کہتے ہیں کہ فقط عقیدہ کافی ہے، بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فقط عمل کرنا کافی ہے۔ تو عزیزوں، نہیں، اگر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے تو نہیں، جہاں عقیدہ ضروری ہے وہیں عقیدے کے ساتھ ساتھ نیک عمل انجام دینا بھی ضروری ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے انہی کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے۔ بلکہ مذمت کی گئی ایسے لوگوں کی کہ جو فقط عقیدے کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل کو درست نہیں سمجھتے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو مرجئہ کہا گیا ہے، اور مرجئہ سے ائمہ معصومین نے برات کی ہے۔ مرجئہ کون سا؟ مرجئہ باقاعدہ ایک فرقہ تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ کوئی عمل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بس عقیدہ درست ہو سب ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر بعض لوگ وہ ہیں کہ جو ادھر جو ہے کیا ہے بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہ کیا بس نیک عمل انجام دو بھلے عقیدہ درست ہو یا نہ ہو، نہیں، بلکہ ہم شیعہ ہیں اور ہم شیعوں کا شعار کیا ہے؟ لا جبرا ولا تفویضا بل امر بین الامرین، ہم امر بین الامرین کے قائل ہیں، ہم ہر چیز کو درمیانی طور پر جو لے کر چلتے ہیں۔ تو جہاں عقیدہ درست ہونا ضروری ہے وہیں نیک اعمال کا انجام دینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک عقیدہ درست نہ ہو نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جب تک نیک عمل انسان انجام نہیں دیتا تو صرف اور صرف عقیدے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی اگر حدیثوں کا آپ ملاحظہ کیجئے گا تو آپ کو یہ بات صراحت کے ساتھ مل جائے گی کہ گویا یہ 8ویں امام کی ایک روایت کا مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فقط ہماری محبت پر ہی بھروسہ نہ کرے بلکہ نیک اعمال بھی انجام دے۔ اور اس طریقے سے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صرف اور صرف نیک اعمال انجام دیتا اور ہم سے محبت نہیں رکھتا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی مودت و محبت بھی ضروری ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان اسلام کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، جبکہ اس اسلام کی جو اجرت ہے جو نبی نے فرمائی، کیا مودۃ فی القربہ الا المودۃ فی القربہ، جب تک انسان اہل بیت علیہ السلام سے مودت و محبت پیش نہ کرے وہ کیوں کر اجر رسالت کو ادا کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ چھٹے امام ارشاد فرمایا کہ ولیعمل بالورع۔ تیسری بات جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے وہ کیا؟ وہ حسن الاخلاق،
امام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اگر اصحاب امام زمانہ میں سے ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اخلاق حسنہ یعنی حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرے. اور دیکھیں یہ ایک بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ اخلاق کی طرف انسان جو ہے وہ توجہ دے. خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے.